أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے پیغام میں یہ بات ہم نے سنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات میں سے یہ ایک بہت بڑا احسان ہے، یہ جو ہمارا جلسہ سالانہ جہاں بھی جس ملک میں بھی منعقد کیا جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جلسہ کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں. یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلیٰ کلمہ اسلام پر بنیاد ہے. فرمایا اس سلسلہ کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عن قریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں. اور آج دیکھ لیں آپ، اکناف عالم میں ہر ملک میں 200 ممالک میں احمدیت ہے، تقریباً ہر ملک میں جلسہ سالانہ ہوتا ہے. لندن UK میں جو مرکزی جلسہ ہے وہاں دیکھ لیں آپ کتنی قوموں کے لوگ آتے ہیں. جرمنی میں آپ دیکھ لیں، کینیڈا میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، افریقہ کے جلسے دیکھیں. یہ وہ قومیں ہیں جن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ تعالیٰ نے قومیں تیار کی ہیں جس میں آ ملیں گی. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو شناخت کرنا ایک احمدی کی اولین ذمہ داری ہے. میں نے بارہا یہاں ایک پوری سیریز خطبات جمعہ کی اس موضوع پر دی تھی کہ اگر ہم احمدیوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو پہچاننے کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور جب تک ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو نہیں پہچانتے ہماری اصلاح بھی نہیں ہو سکتی. جس شد و مت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کے قیام کے لیے آپ اس کو ایک دفعہ ٹھیک کر لیں بھائی ساؤنڈ کو. پہلے تو کبھی نہیں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ کتابیں پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے قیام کے لیے ایک جہاد کیا ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی ایسا جری پہلوان پیدا نہیں ہوا جس نے خدا تعالیٰ کی توحید کے لیے ایسا جہاد کیا ہو جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے. بس ہم احمدیوں کو جس دن یہ احساس ہو جائے گا کہ ہم خدا تعالیٰ کے ایک فرستادہ کے بیعت کرنے والوں میں سے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ایک مامور کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہوگا اور ہم اپنی تربیت کی طرف بھی کوشش کریں گے اور ہماری تربیت بھی ہوگی. یقین اور معرفت کے بغیر تو تربیت اور اصلاح نہیں ہو سکتی. شک اور شبہ کے ساتھ کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے. ایمان ہے یقین اور معرفت کے ساتھ.
یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ انسان کے دلوں میں وساوس پیدا کرتا ہے، شک و شبہات پیدا کرتا ہے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن مومن کا کام تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس نور فراست کو حاصل کرے جس کے نتیجے میں وہ اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے، ہمیشہ قائم رہتا ہے. دیکھیں جماعت احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی سے لے کے آج تک کتنے احمدیوں نے جام شہادت نوش کیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے برکینا فاسو میں دیکھیں کیسے شہادت ان افریقن احمدیوں نے جنہوں نے ابھی احمدیت قبول کی ہے کیسے شہادت قبول کی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک آپ کو معرفت حاصل نہ ہو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. صاحبزادہ حضرت عبداللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، خدا تعالیٰ نے کیسی معرفت ہو، کیسا یقین عطا کیا تھا کہ تمام راستے آپ کے لیے کھولے گئے کہ آپ احمدیت چھوڑ دیں. ایک دفعہ آپ کہہ دیں کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو اس زمانے کا مامور مسیح موعود نہیں مانتا تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، ہم آپ کو معاف کر دیں گے. آپ نے سوال ہی نہیں پیدا کیا. میں نے حق کو شناخت کیا. تو یہ حق اور یہ معرفت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو اپنے مال کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو اپنے بیوی بچوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. پھر وہ خدا کے مامور کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اپنی جان، مال، وقت، عزت کی قربانی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور کر کے دکھاتا ہے. اور اللہ کے فضل سے لاکھوں لاکھوں احمدی اس وقت دنیا میں ایسی قربانیاں کرتے ہیں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. ابھی میں نے یوم خلافت پہ کہا کہ ہمیں کچن کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کھانا پکانے میں تھوڑی سی دقت ہے. شام کو ایک خاتون کا فون آ گیا، امیر صاحب آپ کچن بنائیں میں ڈونیشن دیتی ہوں. ایک ماں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میری بچی نے گلے میں پیسے جمع کیے تھے، اس نے غلہ کھولا ہے، نکالا ہے تو اس میں 3,000 کروڑے نکلے ہیں. اور وہ بچی خود کہتی ہے کہ میں نے آج امیر صاحب کی تقریر سنی، یہ پیسے جماعت کو دے دے. اور کل وہ 5,000 لفافے میں ڈال کے دے. ایسی مثالیں آپ کو جماعت احمدیہ کے علاوہ کہیں مل سکتی کہ ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس وقت جماعت کو اس چیز کی ضرورت ہے اور وہ قربانی نہ کریں. یہ ہے وہ جماعت جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بنایا. اور یہ ساری دنیا میں ایک نہایت ممتاز جماعت. میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ کرۂ عرض پر کوئی اور جماعت بجز جماعت احمدیہ کی ایسی نہیں جس کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہو، جو توحید پر قائم ہو، جنہیں حضرت مسیح السلام کی معرفت اور اتقان حاصل ہو، یقین حاصل ہو، جو خدا کی خاطر ایسی قربانیاں کرنے والے ہوں. کوئی مثال نہیں ہے اس کی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں پورے غور اور فکر کے ساتھ سنو. یہ جلسے کی کارروائی کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کیونکہ یہ معاملہ ایمان کا ہے. اس میں غفلت، سستی اور عدم توجہ بہت برے نتائج پیدا کرتی ہے. جو لوگ ایمان میں غفلت سے کام لیتے ہیں اور جب ان کو مخاطب کر کے کچھ بیان کیا جاوے تو غور سے نہیں سنتے، ان کو بولنے والے کے بیان سے خواہ وہ کیسے ہی اعلیٰ درجہ کا مفید اور مؤثر کیوں نہ ہو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. بس یاد رکھو جو کچھ بیان کیا جاوے اسے توجہ اور بڑی غور سے سنو، کیونکہ جو توجہ سے نہیں سنتا وہ خواہ عرصہ دراز تک فائدہ رسا وجود کی صحبت میں رہے اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. دیکھیں سلیم الفطرت انسان جو بھی ہوتا ہے نا وہ جہاں بھی رہتا ہے باادب رہتا ہے. اس کی فطرت سلیم ہے، نیک ہے، تابعدار ہے. اور شریر انسان ہر جگہ بے ادب ہے. یہ قانون تو عام روزمرہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے اور روحانیت کے میدان میں تو سب سے اول پہ ہے یہ قانون.
اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دستور تھا کہ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے تھے جیسے سر پر کوئی پرندہ ہو، کہ ہم نے حرکت کی تو پرندہ اڑ جائے گا، اور اس کی وجہ سے انسان سر اوپر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تمام ان کا ادب تھا، اسی لیے کہا گیا طریقت کل ادب، جو شخص ادب کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر شیطان اس پر دخل پاتا ہے، اور رفتہ رفتہ اس کی نوبت ارتداد کی آ جاتی ہے۔ میں نے آج کے اس پہلے اجلاس کی جو تقریر ہے اس میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کچھ ایسے اقتباس رکھے ہیں جو آپ نے نصیحتاً جماعت کو مخاطب کر کے فرمائے، یعنی اس میں جماعت کے احباب کے لیے آپ کی طرف سے نصائح ہیں، تو کچھ اقتباس میں آج پڑھ دوں گا اور کچھ میں انشاءاللہ کل کی تقریر کے لیے رکھ لوں گا۔ اب وہی بات مسیح علیہ السلام والی ہے کہ غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم ایماندار ہو تو شکر کے سجدات بجا لو، کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آبا گزر گئے اور بے شمار روحیں اس کے شوق میں ہی سفر کر گئیں، وہ وقت تم نے پا لیا۔ یہ 1400 سال سے مسیح موعود کا انتظار کر رہے تھے لوگ، مسیح آئے گا، مسیح آئے گا، مسیح موعود آئے گا۔ اب اس کی قدر کرنا یا نہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا تاکہ دین کو تازہ طور پہ دلوں میں قائم کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، غلام احمد کی۔ بس ہر ایک کو چاہیے کہ اس سے انکار کرنے میں جلدی نہ کرے، تا خدا تعالیٰ سے لڑنے والا نہ ٹھہرے۔ دنیا کے لوگ جو تاریخ، خیال اور پرانے تصورات پر جمے ہوئے ہیں وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، مگر ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے جو ان کی غلطی ان پر ظاہر کر دے گا۔ فرمایا دنیا میں ایک نذیر آیا، نذیر کہتے ہیں وارن کرنے والا، ڈرانے والا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص مجھے قبول کرتا ہے وہ تمام انبیاء اور ان کے معجزات کو بھی نئے سرے سے قبول کرتا ہے، اور جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا اس کا پہلا ایمان بھی کبھی قائم نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے پاس نرے قصے ہیں نہ مشاہدات۔ خدا تعالیٰ کا آئینہ میں ہوں، جو شخص میرے پاس آئے گا اور مجھے قبول کرے گا وہ نئے سرے سے اس خدا کو دیکھ لے گا جس کی نسبت دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں صرف قصے باقی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، میں نے ابھی بتایا ہے، کوئی اور جماعت کرے عرض پر ایسی نہیں جنہوں نے خدا کا چہرہ دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ میں اس خدا پر ایمان لایا ہوں، آپ فرماتے ہیں، جس کو میرے منکر نہیں پہچانتے، اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جس پر وہ ایمان لاتے ہیں ان کے وہ خیالی بت ہیں نہ خدا۔ اسی وجہ سے وہ بت ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتے، ان کو کچھ قوت نہیں دے سکتے، ان میں کوئی پاک تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے، ان کے لیے کوئی تائیدی نشان نہیں دکھلا سکتے۔ اور یہ روز مرہ کے مشاہدات ہیں، دنیا میں کہیں چلے جائیں، اسلامی ممالک ہوں دوسرے ہوں، آپ دیکھ لیں خدا تعالیٰ کی تائیدات اور نصرت سے محروم ہیں۔ دن بدن دنیا اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو رہی ہے، ہر طرف اندھیرے ہیں، ہر طرف اندھیرے ہیں۔ اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اس تاریکی کے زمانے کا نور میں ہوں،
جو میرے پاس آئے گا نور سے حصہ پائے گا۔ فرمایا یاد رہے کہ جو شخص اترنے والا تھا وہ عین وقت پر اترا، اور آج تمام نوشتے پورے ہو گئے۔ تمام نبیوں کی کتابیں اسی زمانے کا حوالہ دیتی ہیں۔ اب ان تمام نشانوں کے بعد جو مجھے رد کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ تمام نبیوں کو رد کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے بہتر تھا۔ فرمایا میں نے بار بار اعلان کر دیا کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام، جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے، اور میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں، اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے اور مسیح موعود ماننا واجب ہے، اور ہر ایک جس کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے گو وہ مسلمان ہے، مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا اور نہ مجھے مسیح موعود مانتا ہے اور نہ میری وحی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے، وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے، کیونکہ جس امر کو اس نے وقت پر قبول کرنا تھا اس کو رد کر دیا۔ فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں اخلاقی قوتوں کی تربیت کروں، چونکہ یہ سارا کام سلسلہ اور ساری کاروائی مسیح رنگ اپنے اندر رکھتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرا نام مسیح موعود رکھا ہے۔ اب جب کہ میں نے اس حد تک بات کو پہنچایا ہے تو میں مانتا ہوں کہ مسیح بھی میرے مخالف ہوں گے، لیکن میں کسی کی مخالفت سے کب ڈر سکتا ہوں جبکہ خدا نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے۔ اگر یہ دعویٰ میری اپنی تراشی ہوئی بات ہوتی تو مجھے ایک ادنا سی مخالفت بھی تھکا کر بٹھا دیتی، مگر یہ میرے اپنے اختیار کی بات نہیں ہے۔ ہر سلیم الفطرت کو جس طرح وہ چاہے سمجھانے کے لیے تیار ہوں، اور اس کی تسلی کے لیے ہر جائز اور مسنون رائے میں اختیار کر سکتا ہوں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہی وہ زمانہ ہے جس کے لیے مسلمان اپنے اعتقاد کے موافق اور عیسائی اپنے خیال پر منتظر تھے۔ یہی وہ وقت تھا جس کا وعدہ تھا، اب آنے والا آ گیا، خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ خدا تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے لوگوں کی تائید میں زبردست نشان ظاہر کیا کرتا ہے اور دلوں کو منوا دیتا ہے۔ جو کچھ مسیح موعود کے لیے مقدر تھا وہ ہو گیا، اب کوئی مانے نہ مانے مسیح موعود آ گیا اور میں ہوں۔ اب دیکھیں وہ پہلے زمانے کے نوشتوں میں بھی آج کے زمانے کی خبریں موجود ہیں کہ کیسا آج کا معاشرہ اور کیسی آج کی دنیا ہوگی۔ ابھی جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ خدا تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں، مسلمان بھی اور دوسرے بھی۔ پولس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تو یہ جان رکھ کہ آخری دنوں میں برے وقت آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، پیسہ کمان، پیسہ، لاف زن، گھمنڈی، تکبر کرنے والا، کفر کرنے والے، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، بے درد، کینہ ور، تہمتی، بد پرہیز، بے رحم، نیکی کے دشمن، دغا باز، بے لحاظ، پھولنے والے یعنی تکبر کرنے والے، خدا کے چاہنے کی نسبت عشرت کے زیادہ چاہنے والے، دنیا کے زیادہ چاہنے والے، دنیا سے زیادہ پیار کریں، اور دینداری کی صورت میں ہو کر اس کی قدرت کا انکار کریں گے۔ تو آپ نے کہا تو ایسے لوگوں سے دور رہے۔ یہ کتنے ہزار سال پہلے کی یہ باتیں ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج کل زمانہ بہت خراب ہو رہا ہے، قسم قسم کا شرک، بدعت اور کئی خرابیاں پیدا ہوگی۔ بیعت کے وقت جو اقرار کیا جاتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یہ اقرار خدا کے سامنے اقرار ہے۔ اب چاہیے کہ اس پر موت تک خوب قائم رہے، ورنہ سمجھو کہ بیعت نہیں کی، اور اگر قائم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا میں برکت دے گا۔ اللہ کے منشا کے مطابق پورا تقوی اختیار کرو۔ زمانہ نازک ہے، قہر الہی نمودار ہو رہا ہے،
جو اللہ کی مرضی کے موافق اپنے آپ کو بنا لے گا وہ اپنی جان اور اپنی آل اولاد پر رحم کرے گا. جو اپنے اندر سے شیطانی حصہ نکال کر پھینک دیتا ہے وہ مبارک انسان ہوتا ہے، اور اس کے گھر اور نفس اور شہر سب جگہ اس کی برکت پہنچتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسلام کی حفاظت اور سچائی کے ظاہر کرنے کے لیے سب سے اول تو وہ پہلو ہے کہ تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں پھیلاؤ. اس پہلو میں مالی ضرورتوں اور امداد کی حاجت ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آتا ہے. جو مسیح علیہ السلام نے یہاں فرمایا نا، مالی ضرورتوں کے لیے مال کی ضرورت ہے، اور یہ سلسلہ شروع سے چلتا چلا ہے. ہر نبی نے اپنے لوگوں سے مالی قربانی کا مطالبہ کیا ہے، ان سے چندے اکٹھے کیے ہیں. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی قربانیوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسی ضرورتیں پیش آئی تھیں، اور صحابہ کی حالت تھی کہ ایسے وقتوں پر بعض ان میں سے اپنا سارا مال آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دے دیتے تھے، اور بعض نے آدھا، اور اسی طرح جہاں تک کسی سے ہو سکتا کوئی فرق نہ کر سکتا، سب قربانی کرتے تھے. مجھے افسوس سے ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھ میں بجز خشک باتوں کے اور کچھ بھی نہیں رکھتے، اور جنہیں نفسانیت اور خود غرضی سے کوئی نجات نہیں ملی، اور حقیقی خدا کا چہرہ ان پر ظاہر نہیں ہوا، وہ اپنے مذاہب کی اشاعت کی خاطر ہزاروں لاکھوں روپیہ دے دیتے. دوسرے مذہب کی بات کر رہے ہیں، حضرت مسلم عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، وہ اپنے مذہب کے لیے لاکھوں، یہ اس زمانے کی بات ہے، آج تو اگر کہیں تو اربوں ارب دیتے ہیں. بعض ان میں سے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں. عیسائیوں میں دیکھا ہے کہ بعض عورتوں نے 10-10 لاکھ کی وصیت کر دی. پھر مسلمان کے لیے کس قدر شرم کی بات ہے کہ وہ اسلام کے لیے کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے یا نہیں کرتے، مگر خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اسلام کے روشن چہرے پر سے وہ حجاب جو پڑا ہوا ہے اسے دور کر دے، اور اسی غرض کے لیے اس نے مجھے بھیجا ہے. کوئی مالی قربانی نہیں کرتا تو یہ نہ سمجھے کہ وہ سلسلہ کو یا سلسلہ کے کاموں میں روک پیدا کرتا ہے، ہرگز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدے ہوتے ہیں اپنے انبیاء کے ساتھ، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ تو بہت وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ میں لوگوں کے دلوں میں القاء کروں گا کہ تیری مالی مدد کریں. بس وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے اس معمور کی جماعت کی مالی اعانت کرتے ہیں، انہیں خدا تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ خدا نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے اور مجھے اس کی توفیق دی ہے. یہ سعادت بزور بازو نیس، جب تک اللہ کا فضل نہ ہو یہ قربانیاں نہیں کی جا سکتی. یہودیوں کو دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں. میں وہ کینیڈا گیا تو وہ ہندوؤں نے ایک مندر بنایا، مرمر کا ہے، اس میں کوئی لکڑی، کوئی لوہا، کوئی سٹیل، کوئی کچھ نہیں، ہر کیل پیچ بھی مرمر کے، لوگوں کی ڈونیشن ہے. سکھوں کے گرودوارے دیکھ لیں، ہر جگہ تعمیر ہوتے ہیں، لنگر ان کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ڈھیر اور ڈھیر مالی قربانی کرتے ہیں. یہ دوسرے مذاہب کا حال ہے. ہم تو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بانی اس زمانے کے معمور حضرت مسیح موعود علیہ السلام. وہ ہم نے تو عہد کر رکھا ہے کہ میں اپنی جان، مال، وقت، عزت سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رکھو. یہ ہم نے عہد کیا ہے، اور یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا یہ عہد آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہر عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کو اس کا جواب دینا ہے. یقیناً فرمایا، یقیناً یاد رکھو کہ خدا ہے، اور مر کر اس کے حضور ہی جانا ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ سال آئندہ کے انہی دنوں میں ہم میں سے یہاں کون ہوگا اور کون آگے چلا جائے گا؟ جبکہ یہ حالت ہے اور یہ یقینی امر ہے، پھر کس قدر بدقسمتی ہوگی اگر اپنی زندگی میں قدرت اور طاقت رکھتے ہوئے اس
اصل مقصد کے لیے سعی نہ کریں. صحت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، جابز ہیں، اور کوئی مالی قربانی نہیں کرتے، چندے بند کر دیتے ہیں بعض لوگ، وصیت منسوخ کرا لیتے ہیں بعض لوگ. موت کا کیا اعتبار ہے؟ یہ حضرت مسیح السلام کے جو اقتباسات میں پڑھ رہا ہوں، میں نے شروع میں بھی کہا تھا، ان کو غور سے سنیں، ان میں بہت پیغام. اسلام تو ضرور پھیلے گا، دیکھ لیں یہی بات، آپ دیں نہ دیں، اسلام نے پھیلنا اور وہ غالب آئے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایسے ہی ارادہ فرمایا ہے. مگر مبارک ہوں گے وہ لوگ جس سے اشاعت میں حصہ لیں گے. یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے جو اس نے تمہیں موقع دیا ہے. اب موقع سے فائدہ نہ اٹھانا انسان کی اپنی بدقسمتی ہے. فرمایا چاہیے کہ تمہارے دل فریب سے پاک اور تمہارے ہاتھ ظلم سے بری اور تمہاری آنکھیں ناپاکی سے منزہ ہوں اور تمہارے اندر بجز راستی اور ہمدردی خلائق کے اور کچھ نہ ہو. میرے دوست جو میرے پاس قادیان میں رہتے ہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے تمام انسانی قوا میں اعلیٰ نمونہ دکھائیں گے. یہ اس وقت جماعت چھوٹی تھی قادیان میں، ان کو مخاطب تھے، لیکن مخاطب ساری دنیا کے احمدی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ اس نیک جماعت میں کبھی کوئی ایسا آدمی مل کر رہے جس کے حالات مشتبہ ہوں یا جس کے چال چلن پر کسی قسم کا اعتراض ہو سکے یا اس کی طبیعت میں کسی قسم کی مفسدہ پردازی ہو یا کسی اور قسم کی ناپاکی اس میں پائی جائے. لہذا ہم پر یہ واجب اور فرض ہوگا کہ ہم کسی کی نسبت کوئی شکایت سنیں گے کہ وہ خدا تعالیٰ کے فرائض کو آمدن ضائع کرتا ہے یا کسی ٹھٹے اور بےہودگی کی مجلس میں بیٹھتا ہے یا کسی اور قسم کی بدچلنی اس میں ہے، تو فی الفور اپنی جماعت سے الگ کر دیا جائے گا. یا خراج جماعت کی سزا جو دی جاتی ہے، مسیح السلام نے خود فرمایا کہ ہم ایسے شخص کو جماعت میں نہیں رکھیں گے. یہ جو مجالس لگتی ہیں، ٹھٹا ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے، تمسخر ہوتا ہے، اس کی تذلیل ہو رہی ہے، اس کی توہین ہو رہی ہے، اس کے خلاف پراپیگنڈا ہے، اس کے خلاف پراپیگنڈا ہے، ساری چیزیں یہاں غور سے سن لیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک کھیت جو محنت سے تیار کیا جاتا ہے اور پکایا جاتا ہے، اس کے ساتھ خراب بوٹیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. یہ قانون قدرت ہے. اس کے ساتھ خراب بوٹیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو کاٹنے اور جلانے کے لائق ہوتی ہیں. ایسا ہی قانون قدرت چلایا ہے کہ جس سے ہماری جماعت باہر نہیں ہو سکتی. اور میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جو حقیقی طور پہ میری جماعت میں داخل ہیں، ان کے دل خدا تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ وہ تباً بدی سے متنفر اور نیکی سے پیار کرتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کا بہت اچھا نمونہ لوگوں کے لیے ظاہر کریں گے. فرمایا عزیزو، اس دنیا کی مجرد منطق ایک شیطان ہے اور اس دنیا کا خالی فلسفہ ایک ابلیس ہے جو ایمانی نور کو نہایت درجہ گھٹا دیتا ہے اور بے باکیاں پیدا کرتا ہے اور قریب قریب دہریت کے پہنچا دیتا ہے. سو تم اس سے اپنے تئیں بچاؤ اور ایسے دل پیدا کرو جو غریب اور مسکین اور بغیر چوہوں چرا کے حکموں کو ماننے والے ہو جاؤ، جیسا کہ بچہ اپنی والدہ کی باتوں کو مانتا ہے. قرآن کریم کی تعلیمیں تقویٰ کے اعلیٰ درجہ تک پہنچانا چاہتی ہیں. ان کی طرف کان دھرو اور ان کے موافق اپنے تئیں بناؤ. یہ جو آج کل دہریت عام ہو رہی ہے کہ جی فلاسفروں کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، پھر دماغ ہل جاتا ہے، پھر خدا تعالیٰ کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں، پھر آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، ارتداد اختیار کر لیتے ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ یہ جہاں شک پیدا ہو جاتا ہے نا، وہاں پھر یقین پیدا نہیں ہوتا. اگر یقین پیدا ہے تو شک کی گنجائش نہیں ہوتی.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ناانصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کرو، حق کو قبول کر لو، اگرچہ ایک بچہ سے بھی مل جائے، ایک بچہ بھی اگر آپ کو سچی بات کہہ رہا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو وہ بات بھی مان لو، اور اگر مخالف کی طرف سے حق پاؤ تو پھر فور اپنی خشک من تک چھوڑ دو، حق کو قبول کر لو، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی پلیتی سے بھی بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں ہے۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ یہ بڑا چھوٹا سا فکرہ لیکن بہت لطیف ہے، غور سے سنیں۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ اگر آپ مال خرچ نہیں کرنا چاہتے تو وہ مال آپ کے لیے بت ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر آپ کی خواہشات آپ کے لیے بت ہے، اگر آپ دین کے کام نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ ساری آپ کی جو سوچ ہے، فلسفی ہے، یہ ساری بت ہیں آپ کے لیے۔ سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو، چاہیے کہ کوئی عداوت بھی تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو۔ فرمایا باہم بخل اور کینہ اور حسد اور بغض اور بے مہری چھوڑ دو اور ایک ہو جاؤ۔ قرآن شریف کے بڑے حکم دو ہی ہیں، ایک توحید اور محبت اور اطاعت باری عز اسمہ، دوسرے اپنے بھائیوں اور بنی نوع کی۔ بعض لوگ مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دوسرے ارکان اسلام بھی بجا لاتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی نصرت اور مدد ان کے شامل حال نہیں ہوتی اور ان کے اخلاق اور عادات میں کوئی نمایاں تبدیلی دکھائی نہیں دیتی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عبادتیں بھی رسمی باتیں ہیں۔ حقیقت کچھ بھی نہیں، کیونکہ احکام الہی کا بجا لانا تو ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جس کا اثر روح اور وجود دونوں پر پڑتا ہے۔ اگر ایک شخص خدا کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور بظاہر نظر احکام الہی کو حت الوسع بجا لاتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی، تو ماننا پڑتا ہے کہ جو بیج وہ بو رہا ہے وہی خراب ہے۔ نمازوں کے باوجود فصل خراب ہے، روزوں کے باوجود فصل خراب ہو رہی ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب تم کوئی دوائی میڈیسن استعمال کرتے ہو، اگر اس سے کوئی فائدہ محسوس نہ کرو تو آخر ماننا پڑے گا کہ یہ دوا موافق نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی انسان کے اندر، کوئی روحانیت پیدا نہیں ہوتی، کوئی اخلاقی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، کوئی مالی قربانی کا جوش پیدا نہیں ہوتا، کوئی خدا کی محبت نہیں پیدا ہوتی، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ عبادت، وہ روزے، وہ دعائیں، وہ سب بیکار ہیں۔ یہی حال ان نمازوں کا سمجھنا چاہیے جس کے نتائج کچھ بھی نہ ہوں۔ کوئی نتیجہ تو نکل نہیں رہا، فائدہ کیا ہے؟ نتائج تو قرآن کریم نے نمازوں کے بتا دیے ہیں کہ وہ آپ کو خدا کے قریب کر دیتی ہے۔ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحشاء اور بری باتوں سے آپ کو روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ سارے فوائد اور برکات تو نماز قرآن کریم نے بتا دی، اگر یہ حاصل نہیں ہے تو پھر ابس وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے میرے دوستو، جو میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو، خدا ہمیں اور تمہیں ان باتوں کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ آج تم تھوڑے ہو اور تحقیر کی نظر سے دیکھے گئے ہو، اور ایک
ابتلا کا وقت تم پر ہے، اسی سنت اللہ کے موافق جو قدیم سے جاری ہے، ہر ایک طرف سے کوشش ہوگی کہ تم ٹھوکر کھاؤ اور تم ہر طرح سے ستائے جاؤ گے اور طرح طرح کی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی، اور ہر ایک جو تمہیں زبان یا ہاتھ سے دکھ دے گا اور خیال کرے گا کہ اسلام کی حمایت کر رہا ہے، اور کچھ آسمانی ابتلا بھی تم پر آئیں گے تاکہ تم ہر طرح سے آزمائے جاؤ۔ سو تم اس وقت سن رکھو کہ تمہارے فتح مند اور غالب ہو جانے کی یہ راہ نہیں کہ تم اپنی خشک منطق سے کام لو، یا تمسخر کے مقابل پر تمسخر کی باتیں کرو، یا گالی کے مقابل پر گالی دو، کیونکہ اگر تم نے یہی راہیں اختیار کی تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور تم میں صرف باتیں ہی باتیں ہوں گی جن سے خدا تعالیٰ نفرت کرتا ہے اور کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سو تم ایسا نہ کرو کہ اپنے پر دو لعنتیں جمع کرو، ایک خلقت کی اور دوسری خدا کی بھی۔ فرمایا یقیناً یاد رکھو کہ لوگوں کی لعنت اگر خدا تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ نہ ہو کچھ بھی چیز نہیں۔ اگر خدا ہمیں نابود نہ کرنا چاہے تو ہم کسی سے نابود نہیں ہو سکتے، لیکن اگر وہی ہمارا دشمن ہو جائے تو کوئی ہمیں پناہ نہیں دے سکتا۔ ہم کیوں کر خدا تعالیٰ کو راضی کریں اور کیوں کر وہ ہمارے ساتھ ہو؟ اس نے بار بار مجھے یہی جواب دیا ہے کہ تقویٰ سے۔ سوائے میرے پیارے بھائیوں، کوشش کرو تا متقی بن جاؤ، بغیر عمل کے سب باتیں ہیچ ہیں اور بغیر اخلاص کے کوئی عمل مقبول نہیں۔ سو تقویٰ یہی ہے کہ ان تمام نقصانوں سے بچ کر خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاؤ اور پرہیزگاری کی باریک راہوں کی رعایت رکھو۔ سب سے اول اپنے دلوں میں انکسار اور صفائی اور اخلاص پیدا کرو اور سچ مچ دلوں کے حلیم اور سلیم اور غریب بن جاؤ کہ ہر ایک خیر اور شر کا بیج پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر تیرا دل شر سے خالی ہے تو تیری زبان بھی شر سے خالی ہوگی، اور ایسے ہی تیری آنکھ اور تیرے سارے اعضاء، ہر ایک نور یا اندھیرا پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمام بدن پر محیط ہو جاتا ہے۔ سو اپنے دلوں کو ہر دم ٹٹولتے رہو، جیسا کہ پان کھانے والا اپنے پانوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ پان پاکستان میں ایک پتا ہوتا ہے ایک درخت کا، اس پہ چھالیاں اور دیگر چیزیں ڈال کے منہ میں رکھا جاتا ہے، کبھی چھالیے کو ادھر پھیرتے ہیں کبھی ادھر پھیرتے ہیں، یا پان کاٹنے والا جب پان کاٹ رہا ہوتا ہے کینچی سے ایسے ایسے گھما رہا ہوتا ہے، ایسے ایسے کاٹتا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کے مسلم اسلام نے فرمایا، اور جیسا پان کھانے والا اپنے پانوں کو پھیرتا رہتا ہے، ردی ٹکڑے کو کاٹتا ہے اور باہر پھینکتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے دلوں کے مخفی خیالات اور مخفی عادات اور مخفی جذبات اور مخفی ملکات کو اپنی نظر کے سامنے پھیرتے رہو، اور جس خیال یا عادت یا ملکہ کو ردی پاؤ اس کو کاٹ کر باہر پھینک دو۔ ہر ایسا خیال جو آپ کے ذہن میں آتا ہے جس میں شر کا پہلو ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، اس کو کاٹ کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے دل کو ناپاک کر دے اور پھر تم کاٹے جاؤ۔ فرمایا سو نیکی کرو اور خدا کے رحم کے امیدوار ہو جاؤ، خدا تعالیٰ کی طرف پوری قوت کے ساتھ حرکت کرو، اگر یہ نہیں تو بیمار کی طرح افتاں خیزاں اس کی رضا کے دروازے تک اپنے تئیں پہنچاؤ۔ نہایت تنگی کے دن ہیں اور آسمان پر خدا کا غضب بھڑک رہا ہے، آج محض زبانی لاف و گزاف سے تم پار نہیں ہو سکتے۔ ایسی حالت بناؤ اور ایسی تبدیلی اپنے اندر پیدا کرو اور ایسے تقویٰ کی راہ پر قدم مارو کہ وہ رحیم و کریم خوش ہو جائے۔ اپنی خلوت گاہوں کو ذکر الہی کی جگہ بناؤ، خلوت گاہیں تنہائی۔ اپنے دلوں پر سے ناپاکیوں کے زنگ دور کرو، بے جا کینوں اور بخلوں اور بد زبانیوں سے پرہیز کرو۔ عجب بدبخت وہ لوگ ہیں جو مذہب صرف اس بات کا نام رکھتے ہیں کہ محض زبان کی چالاکیوں پر سارا دار و مدار ہو اور دل سیاہ اور ناپاک اور دنیا کا کیڑا۔ بس اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو تو ایسے مت بنو۔ عجب بدقسمت وہ شخص ہے جو اپنے نفس امارہ کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ یہ حضرت مسیح اسلام کے اقتباس میں پڑھ رہا ہوں، اس کو غور سے سن لیں۔ عجب بدبخت وہ لوگ ہیں جو مذہب صرف اس بات کا نام رکھتے ہیں کہ محض زبان کی چالاکیوں پر سارا دار و مدار
اور دل سیاہ اور ناپاک اور دنیا کا کیڑا. بس اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو تو ایسے مت بنو. فرمایا عجب بدقسمت وہ شخص ہے جو اپنے نفس امارہ کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا اور بدبودار تعصب سے دوسروں کو بد زبانی سے پکارتا ہے. پھر غور سے سن لیں. عجب بدقسمت وہ شخص ہے جو اپنے نفس امارہ کی، نفس امارہ کہتے ہیں وہ نفس جو انسان کو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے، بدی کا حکم دیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جو نفس ہمارا ہے یہ بہت زیادہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. عجب بدقسمت وہ شخص ہے جو اپنے نفس ہمارا کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا اور بدبودار تعصب سے دوسروں کو بد زبانی سے پکارتا ہے. پس ایسے شخص پر ہلاکت کی راہ کھلی ہے. سو تقوی سے پورا حصہ لو اور خدا ترسی کا کامل وزن اختیار کرو اور دعاؤں میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ مامور من اللہ کی ان نصائح کو ذہن نشین رکھیں اور ایک جہاد اپنی زندگی میں شروع کریں، پاک تبدیلی کا، نیکی کا، تقوی کا. یہ جلسے اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں. ان کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ انسان یہاں آئے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنے اور اس کے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا ہو، اس کے اندر اللہ کا خوف اور اس کی خشیت پیدا ہو اور اس کے اندر ایک نئی روح ایمان کی پھونکی جائے، ایک ولولہ اس کے اندر پیدا ہو. تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسیح موعود کی خواہشات کے مطابق احمدی بنائے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرخرو ہوں کہ ہم آپ کی جماعت کے ممبر تھے، یہ ہمارے کام تھے، یہ ہمارے اعمال تھے، یہ ہماری قربانیاں تھیں، یہ ہمارا تقویٰ تھا، یہ ہماری عبادتیں تھیں، یہ ہماری دعائیں تھیں. اس چیز کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے دعا کی. باقی اللہ تعالیٰ کرے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شاملین جلسہ کے لیے دعائیں کی ہیں وہ ساری دعائیں سب کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ایک روحانی انقلاب ہمارے اندر پیدا کرے، ایک نئی تبدیلی، ایک نیا وجود ہمیں اللہ تعالیٰ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب دعا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک تقریر ہوگی اور اس کے بعد پھر وقفہ ہوگا. دعا کر لیں. آمین.